أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق اس بات کو جانتے نہیں ہیں. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہر بندہ عزت کا متلاشی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں جس مجلس میں جاؤں، جس گھر میں جاؤں، میری عزت کی جائے، احترام کیا جائے. لیکن جب کوئی دوسرا شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کو وہ عزت نہیں دیتے جو ہم خود اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص عزت چاہتا ہے، لیکن ہم اسی معیار کی عزت دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جتنی عزت ہم دوسروں کو دیں گے اتنی ہی عزت پلٹ کر ہمارے دامن میں آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا اور انسانیت کا احترام عملی طور پر بتایا ہے کہ رشتوں کا اور انسانیت کا احترام کیا چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا اس میں رزق بہت زیادہ تھا، مال و دولت بڑی وسیع تھی، لیکن کسی رشتے کا احترام نہیں تھا. بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ ہی قبر میں گاڑ دیا، زندہ کنویں میں پھینک دیا، زندہ اس کو گڑھے میں پھینک دیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں، سینے لگانے کے لیے ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوتی تھی، نبی پاک ہر بار میری بات کھڑے ہو کے سنتے تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا کہ رشتوں کا احترام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، اس کو اکاس کا میلہ کہتے تھے. 3 سگے بھائی تھے، انہوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور اکاس کے میلے میں لا کے اپنی ماں کی بولی لگائی اور سگی ماں کو میلے میں فروخت کر دیا. اور جو رقم اس سے ملی وہ 3 بیٹوں نے آپس میں برابر برابر تقسیم کر لی. یہ وہ دور تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہیں ہوئے تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے. 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی وہ جنت ہی اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. بتایا کہ رشتوں کا احترام کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص جب کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ساری مجلس میرا احترام کرے، میری جو رائے ہے، میری جو بات ہے اس کا احترام کیا جائے. لیکن جب کوئی دوسرا بندہ اپنی رائے دیتا ہے تو ہم اس کا احترام نہیں کرتے. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس بندے کو عقل کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اور جو بات میں نے کہنی ہے وہ سب سے اچھی ہے. تو جب تک ہم معاشرے میں دوسروں کی عزت نہیں کریں گے، ان کی رائے کو احترام نہیں دیں گے،
تب تک ہماری رائے کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کو اچھا لباس بھی لے کے دیتا ہے، اچھا کھانا بھی مہیا کرتا ہے اور اچھا گھر بھی دیا ہوا ہے، لیکن جب ساری برادری میں بیٹھ کر شوہر اپنی بیوی کو تانا مارے یا اس کو ذلیل کرے تو عورت شکوہ کرتی ہے کہ اگرچہ تم مجھے لباس ہلکا دے دو، کھانا ایک وقت کا کم دے دو، لیکن ساری برادری کے سامنے مجھے ذلیل نہ کیا کرو۔ یعنی ہر رشتہ عزت چاہتا ہے۔ اسی تصویر کا دوسرا رخ ہے، شوہر کہتا ہے کہ تم کھانا بناؤ یا نہ بناؤ، میں باہر سے کھا لوں گا، کپڑے دو یا نہ دو، میں دھوبی سے دھلوا لوں گا، لیکن میرے ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ ہر رشتہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی تکریم کی جائے، اس کو پروٹوکول دیا جائے۔ جتنی عزت کی تلاش ہمیں ہے اتنی ہی عزت ہر دوسرا شخص بھی چاہتا ہے، لیکن ہم دوسرے لوگوں کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ظاہر۔ یہ ایک دیہات سے تعلق رکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے بارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کے لیے شہر ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی آتے تھے تو اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ نبی پاک مسکرا پڑتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات امت کے غم میں اتنا روتے کہ آپ کی ہچکی بن جاتی، اور ہم اس دن یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ آج ظاہر آ جائے، حضور سے باتیں کریں اور حضور مسکرا پڑے۔ یہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے کبھی پوچھتے آپ نے آج کیا کھایا ہے، چلیں یہ بتائیں وہ بنا کے کس نے دیا تھا۔ یعنی حضور کی دل جوئی کے لیے اس طرح کے سوال کرتے تھے۔ اور ان کا ایک معمول یہ تھا کہ جب بھی مدینے میں آتے تو مدینے کے بازار سے کوئی سبزی یا فروٹ خرید لیتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ آ کر عرض کرتے یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو تناول کرتے اور صحابہ میں تقسیم بھی کر دیتے۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل یا سبزی کھا کر فارغ ہوتے تو حضرت ظاہر کہنے لگتے کہ آپ نے کھا لی ہے، اب جا کے پیسے بھی دے دینا، میں ادھار لے کے آیا تھا۔ تو نبی پاک مسکرا پڑتے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے لیے لے کے آؤ، تو عرض کرتے کھائی آپ نے تو پیسے بھی دے کے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جناب صدیق کو، جناب عثمان غنی کو، طلحہ بن زبیر کو اکثر حکم دیتے کہ جا کے اس کا ادار اتار کے آؤ۔ اب حضرت ظاہر ایک دفعہ منڈی میں کھڑے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، جیسے بندہ کسی کو پوچھنا چاہے کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو رسول کریم نے جا کر ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت ظاہر کو علم ہو گیا کہ حضور ہیں، تو انہوں نے اپنی کمر تھوڑی پیچھے کی اور حضور کے سینے سے رگڑنے لگے، حضور کے سینے سے اپنی کمر رگڑنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میں کون ہوں، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو خوشبو بتاتی ہے کہ آپ گزرے ہیں، اور میرے پیچھے کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ آپ تو دور سے گزرے تو رستہ بتاتا ہے کہ حضور یہیں سے گزرے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو نبی پاک نے وہاں پر ایک اعلان کیا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے اور آزاد کر دے۔ تو حضرت ظاہر رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حسن کے اعتبار سے بڑے اچھے اچھے غلام ہیں، ہنر کے اعتبار سے بڑے اچھے اچھے غلام ہیں۔ جب نبی پاک نے یہ جملہ سنا تو نبی پاک بھی رو پڑے، اور حضرت ظاہر کا ہاتھ پکڑ کر منڈی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کوئی اس غلام کو خریدے یا نہ خریدے، اللہ اور اس کا رسول اس کی بڑی عزت کرتا ہے۔ یعنی حضور نے غلاموں کو بھی عزت دی، ہر رشتے کا اکرام کر کے بتایا کہ دوسروں کو پروٹوکول کیسے دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جس گھر میں بھی قدم رکھوں وہاں پہ لوگ میری عزت کریں۔ عزت کا معیار اور ہوتا ہے، عزت دل سے کی جاتی ہے، اور بعض اوقات دیندار طبقے کے لیے یہ پیغام ہے، بعض اوقات کچھ دیندار طبقہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جس مجلس میں جائے تو لوگ اس کا کھڑے ہو کر استقبال کریں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ خیال ہونا کہ وہ جائے اور لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ آج یہ بیماری بہت سارے دیندار طبقے کو لگ گئی ہے کہ لوگ میرا کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ روانہ ہوئے، شدید گرمی تھی۔ جب رستے میں ایک کنواں دیکھا تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کیا خیال ہے یہاں پہ تھوڑا غسل نہ کر لیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت حذیفہ نے عرض کی جیسا آپ کا من چاہے۔ تو حضرت حذیفہ کو نبی پاک نے ایک چادر دی کہ تم چادر تان کے کھڑے ہو جاؤ اور میں غسل کر لوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تو پانی بڑا ٹھنڈا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لطف آیا تو مڑ کے دیکھا تو کہنے لگے حذیفہ تھوڑا اور غسل نہ کر لو؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں تو خوش اس لیے تھا کہ آج نوکری کا موقع ملا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا آقا آپ اور غسل کریں۔ جب حضور نے جی بھر کے دوبارہ غسل کیا اور فارغ ہوئے تو پھر میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل کریں۔ پھر نبی پاک نے غسل کیا، پھر میں نے عرض کیا آقا تھوڑا اور غسل کریں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر لیا نا، حضور کھڑے ہوئے تو فرمایا حذیفہ چادر مجھے پکڑاؤ۔ میں نے چادر پیش کی، فرمایا اب تو بھی غسل کر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا آپ نے غسل کر لیا بس ٹھیک ہے۔ فرمایا گھر سے دونوں اکٹھے چلے تھے، سفر برابر کیا ہے، گرمی دونوں کے لیے برابر ہے، اگر میں نے غسل کیا تو بھی غسل کر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے غسل کیا تو میں جلدی فارغ ہو گیا، تو میں نے عرض کیا آقا میں فارغ ہو گیا۔ فرمایا نہیں چادر مجھے پکڑا، میں چادر پکڑ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ کون کھڑا ہے؟ امام الانبیاء کھڑے ہیں، اپنے غلام کے لیے چادر تان کے کھڑے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا میں نے غسل کروایا، جب میں نے زیادہ کیا تو بھی زیادہ غسل کر۔ 4 مرتبہ حضور کو غسل کروایا تو حضور نے 4 مرتبہ چادر تان کے مجھے بھی غسل کروایا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو عزت دی ہے، احترام دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا، وہ کسی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے آ کے نبی پاک سے کچھ مدد طلب کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھجوریں اور دودھ پیش کیا تو اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ آپ کو عطا کرنا نہیں آتا۔ جناب عمر فاروق نے اپنی تلوار میان سے نکالی تو نبی پاک نے ان کو روک دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اور حضور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اتنا عطا کیا کہ وہ کہنے لگا کہ بس کرے مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا، اور کہنے لگا کہ پورے اہل مدینہ میں جتنا آپ دیتے ہیں کوئی نہیں دیتا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو اس اعرابی سے کہا کہ رات کو جو تو نے بات کی تھی نا، میرے صحابہ اس سے غم زدہ ہو گئے ہیں۔ جو جملہ تو نے ابھی مجھے بولا ہے نا، صبح تو نے صحابہ کی مجلس میں بھی یہ کہنا ہے کہ جتنا محمد دیتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں دیتا۔ جب صبح صحابہ کی مجلس لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بلایا اور فرمایا جو رات کو تو نے کہا تھا نا، اب صحابہ کے سامنے دوبارہ کہہ۔ اب وہ اعرابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، تیز آندھی میں ہوا بھی اتنی تیز نہیں آتی جتنی محمد کی سخاوت تیز آتی ہے۔ جب یہ جملہ سن لیا صحابہ خوش ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک مثال دی، وہ مثال بڑی توجہ طلب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، اگر رات کو تم اس کو قتل کر دیتے تو سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن اب اس کا جو عقیدہ ہے اگر یہ اسی عقیدے پہ مرا تو جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر، میری اور صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کی اونٹنی جو ہے وہ لگام توڑ کے بھاگ جاتی ہے اور سارا محلہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جتنے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنا وہ اونٹنی اور تیز بھاگتی ہے۔ لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سرکش ہوتی ہے، دوسروں کو اذیت دیتی ہے اور تیز بھاگتی ہے۔
اب وہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اونٹنی آگے آگے بھاگ رہی ہے کہ اچانک اس اونٹنی کا اصل مالک آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سارے پیچھے ہو جاؤ اور بس کھڑے ہو کے دیکھو۔ پکڑ سارے رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ مالک آتا ہے، تھوڑا سا چارہ پکڑتا ہے، اونٹنی کو صرف اشارہ کرتا ہے، اونٹنی اس کے قدموں پہ آ کے سر بھی جھکاتی ہے، چارہ بھی کھاتی ہے۔ مالک بڑی آسانی سے اس کو نکیل بھی ڈالتا ہے اور پھر کہتا ہے بستی والوں دیکھو، تم سب سے مل کے کوئی اونٹنی قابو نہیں آ رہی تھی، میں نے اس کو آسانی سے پکڑ بھی لیا ہے، نکیل بھی ڈال لی ہے، اور اب میں اس کے اوپر سواری کر کے جا رہا ہوں۔ اور صحابہ جاتے وقت وہ ایک جملہ کہتا ہے، وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اونٹنی میری ہے تو اس کو قابو کرنا بھی مجھے آتا ہے، اے صحابہ جب یہ امت میری ہے تو قابو کرنی بھی مجھے ہی آتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو سمجھانا کیسے، ان کو دین کیسے دینا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو، غلاموں کو بھی عزت دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بچوں کے قریب سے گزرے، توجہ کریں کہ حضور رشتوں کو عزت کیسے دے رہے ہیں۔ آج جب خاندان کے بڑے بیٹھے ہوں اور وہ کسی بات پہ تنازع کھڑا ہو جائے، تو جب کوئی بچہ اپنے چچا، تایا یا ماموں کو جواب دینا، تو ماں باپ اس بچے کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بچہ ذرا انٹیلیجنٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس لیے یہ غلط بات برداشت نہیں کرتا، حالانکہ وہ بچے کی بدتمیزی کو انٹیلیجنٹ کا لفظ دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے ہوتے ہوئے بچے کو کلام کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کی مجلس میں سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن سے ملتی ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب مجھے آتا تھا، لیکن میں نے نہیں بتایا۔ تو صحابی نے کہا کہ بھی آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ فرمانے لگے اصل بات یہ تھی کہ جس مجلس میں حضور نے یہ پوچھا تھا نا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، اس مجلس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے۔ جب ان چاروں بڑوں نے جواب نہیں دیا تو عبداللہ بن عمر کون ہوتا ہے جو بڑوں کے ہوتے ہوئے حضور کو یہ بھی بتائے وہ درخت کون سا ہے؟ آج بچے کی بدتمیزی کا ہم دفاع کرتے ہیں کہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے، حالانکہ وہ اپنے چچا کے ساتھ، اپنے تایا کے ساتھ، اپنے ماموں، خالو، کوئی بھی رشتہ ہے، باپ کا یا ماں کا ان سے تنازع ہے، بچے کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے دست و گریباں ہو یا زبان کے ذریعے ان کو جواب دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کا تقدس بتایا ہے، احترام بتایا ہے۔ خلاصہ کلام ساری گفتگو کا اتنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے تو اس کے لیے دوسروں کو عزت دینا پڑے گی۔ ہم دوسروں کو عزت دیتے نہیں ہیں اور عزت کے متلاشی رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بچوں کے قریب سے گزرے تو بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ اب توجہ کرنی ہے حضور نے بچوں کو کیسے عزت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم قدموں کے بل بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور اس طرح بیٹھ گئے اور حضور نے اپنے بازو کھول دیے اور ایک ایک بچے سے کہا کہ آ کے مجھے گلے ملو۔ حضور ہیں مٹی کے اوپر جلوہ کر رہے ہیں اور بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آ کے گلے ملو۔ ایک بچہ تھوڑا تیز بھاگتا ہوا آیا، وہ آ کے جب حضور کو زور سے گلے لگا تو حضور جان بوجھ کے پیچھے تشریف لے گئے، زمین پہ لیٹ گئے اور اٹھ کے فرمایا یار تو نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یار آپ انداز دیکھیں حضور کا کس طرح بچوں کو عزت دی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا یا بڑا ہماری عزت کرے تو ہمیں پہلے اس رشتے کو عزت دینی پڑے گی، وہ آپ کا رشتہ خونی طور پہ ہو، ہمسائے کے طور پہ ہو، اہل علاقہ میں سے ہو، کوئی بھی تعلق ہے، پہلے آپ اس کی عزت کریں، بدلے میں آپ کو عزت دی جائے گی، اور اگر ہم عزت نہیں کریں گے تو ہمیں عزت نہیں دی جائے گی۔ خلاصہ کلام اور آخری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس کے پیچھے لگ کر ایک دوسرے کی تذلیل نہ کریں۔ ایک بات کو یاد رکھیں اور اس جملے کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، ہر بندہ نہ سیاست پہ تبصرہ کرتے وقت یہ تصور کرتا ہے کہ جتنی سیاست کی سمجھ مجھے ہے
اتنی کسی کو نہیں ہے، اور جو میں اندرونی خبریں جانتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں جانتا، حالانکہ خود اس نے کسی اور سے سنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے تو اس کا بتانے کا کانفیڈنس لیول اتنا ہوتا ہے جیسے یہ اس میٹنگ کا خود حصہ ہو، حالانکہ خود بھی کسی اور سے سنی ہوتی ہے۔ صرف ایک مثال دوں گا تاکہ آپ آپس کے تکرار کو ختم کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ہمارے ہاں جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے نا، جمہوریت سادہ لفظوں میں یہ ہوتی ہے کہ جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ وقت کا حاکم ہوگا۔ وقت کا حاکم ہونا ہم اس کو جمہوریت کہتے ہیں، جس کو زیادہ ووٹ مل جائیں گے وہ وقت کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ ہمارے ملک و قوم کی سوچ، حکومتیں بنانے والوں کی سوچیں کتنی گر چکی ہیں، یعنی ہم اس بندے کے ووٹ کو بھی ترجیح دے رہے ہیں جو بریانی کی پلیٹ پہ بکا ہوا ہے۔ یہ ہمارا جمہوری نظام ہے، یعنی وہ بندہ جو بریانی کی پلیٹ پہ بک گیا، اپنی گلی بنوانے کے لیے بکا ہوا ہے، اپنا میٹر لگوانے کے لیے بکا ہوا ہے، ہم اس بندے کی رائے لے کے اپنے ملک کا حکمران منتخب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کسی بھی ملک کی جو ترقی ہوتی ہے وہ جمہوریت میں نہیں ہوتی، خلافت کے نظام میں ہوتی ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، وہاں خلافت کا نظام تھا کہ سنجیدہ لوگ بیٹھتے تھے، وہ ایک نمائندے کو منتخب کرتے تھے جو پوری رعایا اور پوری ریاست کے نظام کو دیکھتا تھا۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ 22 کروڑ عوام کے اندر ان کو 300-400 سنجیدہ بندے نہیں مل رہے۔ 300-400 سنجیدہ بندوں کو چنا جائے اور 10-15 سال کے لیے ملک ان کے حوالے کر دیا جائے۔ جب تک بریانی کی پلیٹوں پہ بکنے والوں کے ووٹ کو عزت دی جائے گی تب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ خلافت کا نظام ہوگا تو نظام ٹھیک ہوگا۔ اس واسطے آپس کے تکرار کو ختم کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اکرام کریں، احترام کریں تاکہ آپ کو عزت دی جائے۔ بعض اوقات ہم نے ایک جملہ بڑا عام کر لیا ہے کہ جتنی کی عزت وہ کرتا ہے اتنی کہ میں کرتا ہوں۔ آپ کو عزت کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ آپ کو یہ حکم نہیں تھا کہ جتنی وہ کرے اتنی آپ کریں۔ آپ کے لیے حکم اللہ اس کے رسول کا ہے، اس لیے آپ چھوٹوں کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ جتنی آپ کی طرف سے عزت دوسروں کو دی جائے گی اتنی عزت آپ کو بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔